اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ دین کا فلسفے سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے؟ کیا فلسفے کا دین سے کوئی ربط اور تعلق ہے بھی؟ کیا دین اور فلسفے آپس میں ضد نہیں؟ کیا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ میں نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کی اس سیشن میں ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دین ہمیں ایک خاص ورلڈ ویو، ایک خاص کائنات کی پہچان دے رہا ہوتا ہے، جبکہ فلسفہ ہمیں ایک آزاد کائنات کی پہچان دے رہا ہے۔ ایک نظریہ کائنات، ایک ورلڈ ویو جو فلسفہ پیش کر رہا ہے وہ ایک آزاد ورلڈ ویو ہے۔ فلسفہ وہ علم ہے جس کے آغاز میں نہ الہی ہوتا ہے نہ الہادی ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جس طرح فلسفہ ہے۔ ہر علم اس کا آغاز یا الہی ہوگا یا الہادی ہوگا۔ یہ واحد فلسفہ ہے جس کا آغاز میں لابشرط ہے، نہ وہ الہادی ہوتا ہے نہ الہی ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے اندر مبانی اور جو معارف بیان کیے جاتے ہیں اس کے بعد فلسفہ الہی بنتا ہے یا فلسفہ الہادی بنتا ہے، ورنہ ابتدا میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی علم فلسفہ جیسا نہیں ہے۔ ہر علم الہادی ہے یا الہی ہے، فلسفہ ہے جس کو بعد میں الہی یا الہادی بنایا جاتا ہے۔ جبکہ دیگر تمام تر علوم، ان کا بھروسہ، ان کا اعتماد، ان کے ٹیکا فلسفے پر ہے۔ فلسفے پر وہ بھروسہ کر رہے کیونکہ وہ ان اصول کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن اصول کو فلسفے میں ثابت کیا جا رہا ہے۔ قانون علیت وہ قانون ہے جس کو دوسرے علم میں نہیں، فلسفے میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس قانون علیت کے بغیر کوئی بھی علم اپنے مقام پر ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی علم تفکر کرنے کی اجازت تک نہیں رکھتا، کیونکہ مقدمتین علت بنتے ہیں نتیجے کے لیے۔ جہاں پر علیت کو ہی ثابت نہ کیا گیا ہو، جہاں پر علیت ہی درکار نہ ہو، کیسے وہ مقدمتین کے ذریعے سے، علت کے ذریعے سے نتیجے تک پہنچ سکتا ہے؟ کوئی بھی علم کلی قوانین اور قواعد نہیں بیان کر سکے گا قانون علیت کے بغیر، اور قانون علیت کے بغیر انسان کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتا، انسان کسی چیز کو نفی نہیں کر سکتا، حتیٰ یہ کہ علیت کے بغیر شک کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ شک کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ شک کرنے کی اجازت بھی نہ ہوگی جب تک قانون علیت کا سہارا نہ لیا جائے۔ لہٰذا کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی قانون کلی بیان کرنا ہو یا رد کرنا ہو، قانون علیت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بغیر قانون علیت کے سوچنا، تفکر کرنا، بولنا، علم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ وہ قانون ہے جسے فلسفے میں آ کر ثابت کیا جاتا ہے، اور جس کے بدولت تمام تر علوم اپنے اندر کلی قوانین بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا تمام تر دوسرے علوم کا اعتماد اور بھروسہ فلسفے پر ہے۔ اب اگر یہ فلسفہ الہی ہوا تو تمام تر دیگر علوم بھی الہی قرار پائیں گے، لیکن اگر یہ فلسفہ الہادی ہوا تو اس کے اوپر جتنے بھی علوم بھروسہ کر رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں، وہ سب کے سب الہادی قرار پائیں گے۔ ممکن نہیں ہے کوئی شخص بغیر قانون علیت کے کسی علم کو قائم کر سکے اور اس پر علم پر کھڑا ہو سکے۔ اب فلسفہ کیسے الہی ہوگا، کیسے الہادی ہوگا؟ فلسفے میں اگر خدا کو ثابت کیا جا رہا ہے، معاد کو ثابت کیا جا رہا ہے، صراط کو ثابت کیا جا رہا ہے، وحی و نبوت کو ثابت کیا جا رہا ہے، یہ فلسفہ الہی فلسفہ ہے۔ جبکہ جہاں پر خدا کے وجود کا انکار کیا جائے وہ فلسفہ الہادی فلسفہ ہوگا۔ الہی فلسفہ ہے جو تمام تر دوسرے علوم پر سایہ افکن ہے۔ دوسرے تمام تر علوم فلسفے کے زیر سایہ، فلسفے کی زیر ولایت میں اپنی علمی طاقت کو ابھار سکتے، نکھار سکتے، اس کو آشکار کر سکتے۔ دوسرے علوم اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہو سکتے مگر ایک فلسفے کے بغیر۔ لہٰذا تمام تر علوم، اگر فلسفہ الہی ہوا تو تمام تر علوم بھی الہی اور اسلامی کہلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر علم میں خلقت الہی کے بارے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر یونیورسٹیز میں بیٹھ کر کیمسٹری گفتگو کی جا رہی ہے، فزکس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، سائیکولوجی ڈسکس کیا جا رہا ہے، پولیٹکس یا اکنامکس زیر بحث لائے جا رہے ہیں،
یہ تمام تر علوم کو ہم اس وجہ سے کہ کیونکہ یونیورسٹیز میں ڈسکس ہو رہے ان علوم کو ہم غیر اسلامی علم کا شمار کریں، کیا صرف وہی علوم جو حوزات علمیہ میں ڈسکس ہو رہے وہی علوم اسلامی ہیں؟ کیا صرف قرآن کی تفسیر کرنا اور حدیث کو پہچاننا یہی علم اسلامی ہے؟ علم کلام ہی علم اسلامی ہے؟ علم فقہ اور اصول ہی علم اسلامی ہے؟ کیا اس کے علاوہ جو علوم یونیورسٹیز میں بیٹھ کر ڈسکس کیے جاتے ہیں اسلامی نہیں ہیں؟ اگر فلسفہ آ کر یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ پوری کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے، اور جب اس کائنات کا خالق ضرور ہے تو یہ پوری کائنات مخلوق وہ خالق الہی ہے، اور اس مخلوق ہونے کے ناطے جس چیز کے بارے میں ڈسکس کیا جائے، جس چیز کو موضوع بحث قرار دیا جائے، اگر وہ قول الہی ہے تو قول الہی کو ڈسکس کرنے والا علم الہی کہلائے گا، اور اگر وہ چیز فعل الہی ہے، اگر کیمسٹری میں فزکس میں زمین پر گفتگو کی جا رہی ہے، زمین کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، آسمان کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، اجرام سماوی کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، نجم کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، کوکب کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، جس چیز کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے، چاہے وہ زمین کی گہرائیوں کے بارے میں چیزوں کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہو، یا آسمان سے بالاتر چیزوں کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہو، جس چیز کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے اگر وہ چیز مخلوق الہی ہے، مخلوق الہی جہاں کہیں بھی زیر بحث آئے وہ علم الہی علم کہلائے گا۔ والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، خدا زمین کا بھی خدا ہے، زمین کی گہرائیوں کا بھی خدا ہے، خدا آسمان کا بھی خدا ہے، آسمان کی بلندیوں کا بھی خدا ہے، خدا ان تمام تر کائنات کا خالق ہے۔ اب اگر کوئی بھی مخلوق الہی زیر بحث لائی جائے، اس کو ڈسکس کیا جائے اس جہت سے کہ وہ مخلوق الہی ہے، اس کا خدا خالق ہے، لہٰذا آپ جب تک مخلوق الہی کو زیر بحث لا رہے ہیں، چاہے وہ مخلوق الہی قول الہی ہو، چاہے وہ مخلوق الہی فعل الہی ہو، ہر صورت میں وہ علم کیونکہ خدا سے متصل ہے، لہٰذا وہ علم الہی علم کہلائے گا، وہ علم اسلامی علم کہلائے گا۔ ہاں یہ عین ممکن ہے کہ وہ عالم جو اس علم کو سیکھ رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، اس علم کو اس کے خالق سے جدا تصور کرے۔ علم کبھی بھی سیکولر نہیں ہوگا، لیکن عین ممکن ہے کہ اس علم کا حاصل کرنے والا عالم سیکولر ہو، چاہے وہ علم قرآن کی تعلیم ہی کیوں نہ ہو، قرآن کی تفسیر ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کی تفسیر پڑھنے والا، قرآن کی تفسیر سیکھنے والا بھی اگر قرآن کو خدا سے جدا تصور کرے، یا علم کو، اس کتاب کے معارف کو اس کے خالق سے جدا تصور کرے، وہ عالم سیکولر عالم کہلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ علم کبھی بھی سیکولر نہ ہوگا اس جہت سے کہ وہ مخلوق الہی ہے۔ مخلوق الہی ہونے کے ناطے جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں سب کے سب الہی ہے، جتنے بھی علوم ہیں سب کے سب الہی علم کہلائیں گے، اور وہ جو فلسفے کو جان رہا ہے، کیسا فلسفہ؟ ایسا علم جو تمام تر دوسرے علوم پر ریاست رکھ رہا ہے، تمام تر علوم کو اپنے زیر سایہ لے رکھا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس فلسفے میں شیخ بن جائے، اس فلسفے کا عالم بن جائے، تو کیونکہ وہ ایسے علم کا عالم بنا ہے جو رئیس العلوم ہے، لہٰذا اس علم کے عالم کو کہا جائے گا شیخ الرئیس۔ والی سینا کا لقب شیخ الرئیس، کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ماہر ہے، وہ اس علم کے ماہر ہے جو تمام تر دوسرے علوم کا استاد ہے، جو تمام تر دوسرے علوم کا سرپرست ہے، سیادت کر رہا ہے۔ لہٰذا کیونکہ ریاست کر رہا ہے فلسفہ دیگر تمام تر علوم پر، اور کیونکہ وہ شخص فلسفے میں شیخوخت اور اس میں ریاست پائی جا رہی ہے، لہٰذا اسے الشیخ الرئیس کہا جائے گا۔ یہ اس علم کے ساتھ مخصوص ہے۔ لہٰذا فلسفہ جو تمام تر دوسرے علوم کو مسلمان بنانا ہے، عالم کو مسلمان بنانا الگ بات ہے، علم کو مسلمان بنانا الگ بات ہے۔ جو وائز ممبر پہ جا کر موعظہ کرتا ہے، لوگوں کو ہدایت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں کو مسلمان بنا رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو مسلمان بنانا کہاں اور علم کو مسلمان بنانا کہاں؟ فلسفہ وہ علم ہے جو اگر الہی بن گیا، اگر فلسفہ الہی بن گیا تو اس کے ذیل میں جتنے بھی علوم ہیں تمام تر علم مسلمان بن جائیں گے۔ فلسفہ دوسرے علوم کو مسلمان بنا رہا ہے، اور جب علم مسلمان بن جائے تو اس علم کو پڑھنے والا عالم بھی مسلمان بنے گا، اس علم سے استفادہ کرنے والا عالم اور معاشرے میں پھیلانے والا عالم معاشرے کو مسلمان بننے کا باعث بنے گا۔ یہ ایک چین ہے
کہ فلسفہ اگر الہی بن گیا، اگر اسلامی بن گیا، فلسفے کے اسلامی بننے سے علوم اسلامی بنیں گے، علوم اسلامی بننے سے عالم بھی اسلامی بنے گا، اور جب معاشرے کا عالم اسلامی بن جائے تو وہ معاشرہ اس عالم کے زیر سرپرستی معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا۔ یہ ہے فلسفے کا رول اس معاشرے کے اندر اسلامی بنانے کے حوالے سے، کہ اگر کوئی شخص اس فلسفے میں الہی بن جائے تو اس فلسفے میں الہی بننے کے بعد، اسلامی بننے کے بعد معاشرے کو اسلامی بنا سکتا ہے۔ لہٰذا تمام تر اسلامی علوم اسلامی بن رہے فلسفے کی وجہ سے، کیونکہ وہ تمام تر علوم خلقت شناسی ہے، اس کے اندر مخلوق الہی کو زیر بحث لائے جا رہا ہوتا ہے۔ علم کلام میں ہم مخلوق سے خالق تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، لیکن فلسفے میں ہم خالق سے اس پوری کائنات کے مخلوق ہونے کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، کہ جب یہ پوری کائنات مخلوق الہی ہے، اب جس چیز کو، ایک درخت کے پتے کو بھی اگر زیر بحث لایا جائے تو وہ بھی کیونکہ مخلوق الہی ہے، مخلوق الہی ہونے کے ناطے وہ بھی خدا خالق کائنات کو دکھا رہا ہے، اپنے خالق کی پہچان کروا رہا ہے۔ لہٰذا یہ فلسفہ تمام تر علوم کی ریاست کو اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ لہٰذا اب اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں علوم کو اسلامی بنائیں، اسلامی بنانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، واحد ایک راستہ ہے کہ اگر فلسفہ اسلامی بن گیا تو یونیورسٹیز کے تمام تر علوم بھی اسلامی بن سکیں گے۔ علم کا اسلامی بننے کا واحد راستہ یہی ہے، دانشگاہ کا اسلامی بننے کا واحد راستہ یہی کہ دانش کو، علم کو اسلامی بنایا جائے۔ اگر علم اسلامی بن گئے تو وہ پوری یونیورسٹیز جہاں پر درسگاہ ہے وہ پوری درسگاہ اسلامی بن جائے گی۔ درسگاہ کے اسلامی بنانے کے لیے درس کو اسلامی بنانا ضروری ہے۔ اگر درس اسلامی بن گیا تو وہ درسگاہ اسلامی درسگاہ بن جائے گی۔ مسلمان بنانا الگ بات ہے، علم کو، اس درس کو اسلامی بنانا الگ بات ہے۔ یقیناً مسلمان بنانے کے لیے مسجد کی ضرورت ہے، یقیناً مسلمان بنانے کے لیے اس عزاداری اور حسینی کی ضرورت ہے، لیکن یہ مسلمان کی تربیت کر رہا ہے، اسلام کی تعلیم، علم میں اس علم کو اسلامی نہیں بنا رہا۔ علم کے اسلامی بنانے کے لیے اس علم کو فلسفے کے زیر سایہ، الہی فلسفے کے زیر سایہ لانا پڑے گا تاکہ وہ علم بھی اسلامی فلسفہ، اسلامی علم بن سکے۔ یہاں تک آپ نے دیکھا فلسفے کا رول معاشرے میں۔ اب آئیے دین کا فلسفے پر کیا امپیکٹ ہے اور کیا اثر رکھ رہا ہے دین فلسفے میں آ کر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ من فقد حسن فقد فقد علم۔ اگر کوئی شخص فلسفے میتھڈز بیان کی جاتی ہے کہ علم حاصل کرنے کی یہ میتھڈ ہے، آپ سائنس کے ذریعے سے، تجربے کے ذریعے سے، تجریدی علم کے ذریعے سے، سوچ کر عقلانیت کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ مختلف طرق اور ذرائع بیان کیے جاتے ہیں علم کے حاصل کرنے کے لیے، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک حص انسان کا فاقد ہو جائے، انسان اس حص کو کھو بیٹھے، انسان اس حص سے محروم ہو جائے، یعنی مثال کے طور پر اگر نہ دیکھ پائے، نہ سن پائے، نہ چکھ پائے، نہ سونگ پائے، تو اس علم کو حاصل کرنے سے بھی انسان محروم رہ جائے گا۔ فقط فقد علم، اگر انسان نہ دیکھ پائے تو وہ دیکھنے والی چیزوں کو حاصل کرنے سے محروم رہ جائے گا، اگر انسان نہ سن پائے تو سننے والی چیزوں کو سننے سے انسان محروم رہ جائے گا۔ یہ وہ بات ہے جو فلسفہ آگے بیان کر رہا ہے، لیکن دین آ کر فلسفے کا ہاتھ پکڑ رہا ہے کہ تم فلسفہ یہ بات بیان کر دو کہ جو حص اس سے غائب ہو جائے وہ اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ دین آ کر اس کو توسیع دے رہا ہے اور یہ بات بیان کر رہا ہے کہ من فقد تقوی فقد فقد علم۔ اگر کوئی شخص تقوی کی رعایت نہ کرے تو وہ بھی صاحب علم نہ بن سکے گا۔ اگر کوئی شخص چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، ضرور نہیں کہ اسلامی علوم اور حوزات علمیہ میں رہتے ہوئے تقوی الہی ضروری ہو، کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی درس، کوئی بھی علم حاصل کر رہا ہو، اگر وہ تقوی الہی کی رعایت نہ کرے تو تقوی الہی کی رعایت کرنے سے جو علمی برکات اس کو حاصل ہونی تھی وہ ان سے محروم رہ جائے گا۔ یہ دین آ کر فلسفے کے اندر توسیع دے رہا ہے کہ صرف حص ظاہر نہیں ہے، من فقد حسن ظاہرہ فقد فقد علما ظاہرہ، من فقد علم حسن باطنا فقد فقد علما باطنا۔ وہ جو حص باطن کو کھو بیٹھے، وہ جو تقوی الہی کو رعایت نہ کرے، وہ تقوی الہی کی بدولت حاصل ہونے والے علم سے بھی محروم رہ جائے۔ یہ توصیف ہے جو علم کے اندر، جو فلسفے کے اندر دین لا رہا ہے، اور اسی کے بدولت قرآن مجید بیان فرما رہا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی الہی اختیار کرو تاکہ خداوند متعال تمہیں عالم بنائے۔ من یتق اللہ یجعل لکم فرقانا، وہ جو تقوی الہی اختیار کرے گا
خدا اس کے ہاتھ فرقان دے گا، یعنی اس کے اندر حق و باطل کی پہچان کی تمیز پیدا ہوگی، وہ حق کو باطل سے جدا کر سکے گا، حق کی پہچان کر سکے گا۔ کب؟ جب تقوی الہی کو اختیار کرے گا۔ اور وہ جو تقوی الہی کو اختیار نہ کرے وہ اندھا ہے، حق کو دیکھنے سے اندھا ہے، اور جب قیامت میں محشور ہوگا تو وہ اندھا محشور ہوگا۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اندھے قیامت کے خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، خدایا ہم تو دنیا میں بینا تھے، ہم تو دیکھ پا رہے تھے، ہم تو صاحب بصیرت تھے۔ تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ان کو ملے گا کہ تم دنیا میں حق اور حقیقت کو دیکھنے سے اندھے تھے، تم مسجد کو، تم امام بارگاہ کو، تم حسینیے کو، تم مدرسے کو دیکھنے سے عاجز تھے، تم نہیں دیکھ رہے تھے اسے۔ جب تم دنیا میں حق و حقیقت کو دیکھنے سے روگردان تھے تو تمہیں اسی طرح قیامت میں محشور کیا جا رہا ہے۔ قیامت میں تم حق اور حقیقت کو دیکھنے سے اندھے ہوں گے، اور تم جس چیز کے عادی تھے دنیا میں، جس حرام کو دیکھنے کے عادی تھے، تم قیامت میں بھی اسی کو دیکھ رہے ہو۔ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں اندھا کیا ہو، تم خود ہی اندھے ہو، تم اندھے پن کو دنیا سے خود ہی لے کر آئے ہو قیامت میں۔ من کان فی ہذہ اعمی، وہ جو اس دنیا میں اعمی ہے۔ کون اعمی ہے؟ کون نابینا ہے؟ کون بے بصیرت ہے؟ وہ جو صاحب تقویٰ نہ ہو۔ یہ توسعہ دین دے رہا ہے فلسفے کے اندر کہ محض ظاہری حس کام کی نہیں ہے، ظاہری حس بھی ضروری ہے، ظاہری حس کے ذریعے سے بھی علم حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن محض ظاہری حس حصول علم کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ حس باطن بھی ہے، بلکہ تقویٰ بھی ہے، بلکہ پرہیزگاری بھی ہے، بلکہ اپنا آپ کو محفوظ رکھنا بھی ہے۔ یہ محفوظ رکھنا انسان کے لیے علم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا یہ دین ہے جو فلسفے کے اندر آ کر توسیع دے رہا ہے کہ من فقد تقویٰ فقد فقد علما، اور اس کام کو، اس توسعے کو سب سے پہلے انبیاء نے دین میں لا کر دکھایا ہمیں۔ کہاں پر؟ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کو پہچان کروایا، کہ خدا کی پہچان کروا رہے حضرت ابراہیم، تینوں طرح طرق کو استعمال کیا حضرت ابراہیم نے۔ اور قرآن کی آیت کے مطابق، کہ جہاں قرآن کی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حضرت ابراہیم نے تینوں طریقے کو استعمال کیا، سبیل احسن، موعظے کو بھی استعمال کیا، حکمت کو بھی استعمال کیا، اور مجادلہ بھی کیا، یہاں تک کہ جب لوگ نہیں بات مانے تو حضرت ابراہیم نے آ کر بتوں کو توڑ کر ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر کوئی کام کر سکتا ہے کہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو، اس کی پرستش کر رہے ہو، اس کو خدا مان رہے ہو، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جو یہ اتنا اقرار نہیں کر سکتا کہ میں نے دوسرے بتوں کو نہیں توڑا ہے، اتعبدون ما تخلقون، تم اس کی عبادت کر رہے ہو جس کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے۔ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا، اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرنے کے بعد ان کو خدا کی طرف دعوت دیا۔ لیکن خدا کی طرف دعوت دینا صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ میں سورج کی پرستش کر رہا ہوں، اور جب سورج غروب کر گیا تو پھر وہ چاند کی طرف آ گیا کہ میں چاند کی پرستش کر رہا ہوں، اور جب چاند غروب کر گیا تو پھر حضرت ابراہیم نے ان کے خداؤں سے اپنا آپ کو بڑی برات شروع کر دی کہ میں تمہارے خداؤں کو نہیں مانتا، انی لا احب الافلین، وہ جو خدا ختم ہونے والا، غروب کرنے والا، افول کرنے والا خدا ہو، میں اس کو نہیں مانتا۔ کیا فلسفے میں، کیا علم فلسفے میں ایسی چیز ممکن ہے کہ محبت کے بارے میں گفتگو کی جائے؟ فلسفے میں خدا کو یقیناً ثابت کیا جا رہا ہے، خدا کے اندر خدا کی صفات کو ثابت کیا جا رہا ہے، عینیت ذات و صفات کو ثابت کیا جا رہا ہے، توحید افعالی کو ثابت کیا جا رہا ہے، لیکن محبت کا تذکرہ فلسفے میں کہاں ہے؟ سرے سے لے کر آخر تک آپ پورے فلسفے کو چھانٹ دیکھ لیں، کہیں پر فلسفے میں محبت کے بارے میں اس طرح گفتگو نہیں کی جا رہی ہے جس طرح گفتگو دین میں کی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم جو موحد ہے، دین کا درس دے رہے، صرف حکمت نظری کا درس نہیں دے رہے، بلکہ وہ حکمت عملی کی طرف بھی دعوت دے رہے،
حکمت نظری کو حکمت عملی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. کس طرح جوڑ رہے ہیں؟ اس طرح جوڑ رہے ہیں کہ انی لا احب العافلین، مجھے خدا کو ماننا صرف اس لیے نہیں ہے کہ خدا میرا خالق ہے، بلکہ مجھے خدا سے گفتگو کرنے کی، خدا سے پیار و محبت کرنے کی ضرورت ہے، مجھے خدا سے مناجات کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ خدا میرا ہو ہی نہیں سکتا جو غروب کر جائے، اور وہ خدا میرا ہو ہی نہیں سکتا جو افول کر جائے. میں کیسے اس سے پیار و محبت کر سکوں؟ اگر دن میں مجھے پیار کرنے کی ضرورت ہو تو وہ رات کو دن میں غروب کر رہا ہے، اگر مجھے رات میں پیار و محبت کرنے کی خدا سے ضرورت ہو تو وہ رات میں غروب کر رہا ہے. میں ایسے خدا کو کیسے مانوں؟ کیسے اس کی عبادت کروں؟ کیسے اس کے ساتھ راز و نیاز کروں؟ کیسے مناجات کروں؟ میں افول کرنے والے خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس سے محبت ہی نہیں کرتا. یہ محبت کا تذکرہ وہ مقام ہے جہاں پر دین لا کے فلسفے کو عروج دے رہا ہے، فلسفے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو معراج پر پہنچا رہا ہے، محبت کی منزل تک پہنچا رہا ہے. کہ ہم خدا کو تو ثابت کر رہے ہیں، لیکن محض خدا کو ثابت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس خدا سے پیار و محبت بھی ضروری ہے. اور اس خدا سے پیار و محبت کے بدولت انسان عروج کے منازل کو طے کر سکے گا. ہم اس کے محتاج ہے، اس خدا سے پیار و محبت کرنے کے محتاج ہے، ہم اس خدا سے دل لگانے کے محتاج ہے جو ہمارا خالق ہے. ہم انسان فطرت کے اندر، انسان کی فطرت میں یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ انسان اپنے سے برتر اور بالاتر سے پیار و محبت کرنا چاہ رہا ہے. اور خدا سے بڑھ کر اور کون سی ذات ہے جو لائق محبت ہو، جس کے ساتھ گفتگو کی جائے، جس کے ساتھ ایسا کہا جا سکے، یہ مناجات کی جا سکے کہ الہی ان اخذتنی بذنوبی اخذتک بمغفرتک، خدا تو کہ میری پکڑ کرے، مجھے مواخذہ کرے کہ اے میرے بندے تو نے کیوں گناہ کیا، تو اے خدا میں بھی تیری پکڑ کروں گا، میں بھی تجھے مواخذہ کروں گا کہ خدا تو نے کیوں مجھے معاف نہ کیا. یہ وہ مناجات کی کیفیت کب انسان میں ایجاد ہو سکتی ہے. میں اس خدا کو مان لینا کافی نہیں، بلکہ خدا سے پیار و محبت کرنا ضروری. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر دین آ کر فلسفے کے ہاتھ کو پکڑ کر فلسفے کو عروج دے رہا ہے، حکمت نظری کو حکمت عملی سے جوڑ رہا ہے، فلسفے کو دین سے جوڑا جا رہا ہے. اور پھر وہ قیاس اقترانی شکل دوم بیان کر رہے حضرت ابراہیم کہ خدا وہ ہے جس سے محبت کی جائے، اور آفل ایسی چیز نہیں ہے، افول کرنے والا ایسی چیز نہیں جس سے محبت کی جائے، لہذا خدا آفل نہیں ہو سکتا، خدا افول کرنے والا، خدا غروب کرنے والا، خدا ختم ہونے والی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک وہ درس تھا جو انبیاء نے، جو حضرت ابراہیم نے، جو دین نے ہمیں بیان کیا کہ خدا کو پہچان لو، اور صرف پہچاننا کافی نہیں بلکہ اس خدا سے پیار و محبت کرنا ضروری ہے. لیکن اس سے بڑھ کر حضرت ابراہیم ایک اور درس بھی ہمیں بیان فرما رہے ہیں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. حضرت ابراہیم جانتے تھے خدا کو، پہچانتے تھے خدا کو، لیکن پھر بھی انہوں نے خدا کو نظر کرنے سے بالاتر رؤیت کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کی. رؤیت کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے ملکوت آسمان اور زمین کا مشاہدہ کیا، اور وہ اہل یقین میں سے قرار پائے. اور یہ حکم ہم اور آپ کو بھی دیا جا رہا ہے. سورہ اعراف کی آیت اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ملکوت آسمان اور زمین کی طرف نظر نہیں کرتے ہو؟ یہ نظر کرنے کا حکم ہم اور آپ کو دیا جا رہا ہے. نظر کرنا حکمت نظری کے مطابق ضروری ہے، درست ہے، لیکن یہ ابتدائی راہ ہے. نظر کرنا رؤیت کے مقام تک پہنچنے کے لیے ابتدا ہے. نظر کرنا کافی نہیں ہے بلکہ رؤیت کے مقام تک پہنچنا ضروری ہے. اور یہ رؤیت کے مقام تک پہنچنا اگر ممکن نہ ہوتا تو ہمیں حکم نہ دیا جاتا، ہمیں انبیاء کو ہمارے لیے رول ماڈل قرار نہ دیا جاتا. وہ نبی، وہ امام جو رؤیت کر رہا ہے، خدا کو بارگاہ میں ملکوت آسمان اور زمین کو دیکھ رہے ہیں. مولا امیر المومنین کا ارشاد، لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے اس رب کی عبادت ہی نہیں کی جس رب کو میں نے مشاہدہ نہیں کیا، جس رب کو میں نے دیکھا نہیں، جس رب کو میں نے رؤیت نہیں کیا. تو اس مقام تک پہنچنا ممکن ہے جب ہی تو انبیاء اور اولیاء اس مقام تک پہنچے ہیں اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل قرار پائے. ہم بھی اس نظر سے اس مقام تک پہنچ سکتے، مقام رؤیت تک پہنچ سکتے، مقام شہود تک پہنچ سکتے کہ محض انسان اس فلسفے میں متوقف نہ ہو جائے، رک نہ جائے، بلکہ اس سے اپنا آپ کو، اس کو ذریعہ قرار دے اپنا آپ کو بلند و بالا کرنے کے لیے. نظر سے رؤیت کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے، جہاں بینی الہی سے حکمت عملی تک پہنچنے کی کوشش کرے، معروف سے محبوب تک پہنچنے کی کوشش کرے. یہی چیز ہے کہ اگر انسان پہنچ گیا تو پھر اس آیت قرآن کا مصداق قرار پائے گا، لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. تو اس صورت میں انسان رؤیت کے مقام پر پہنچنے کے بعد دیکھ پائے گا،
سب جانتے ہیں، ہر ایک دلیل کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے جنت و جہنم کو ثابت کرتا ہے، جنت کے وجود کو، جہنم کے وجود کو ثابت کرتا ہے. لیکن کون ہے جو مقام رؤیت تک پہنچ کر جنت اور جہنم کو ابھی دیکھے کہ جنت ابھی موجود ہے، جہنم ابھی موجود ہے. رسول خدا مسجد میں داخل ہو رہے، فجر کا وقت ہے، نماز صبح کا وقت ہے، مسجد میں داخل ہو رہے، جوان مختلف لوگ مسجد میں موجود ہیں، مخاطب قرار دے رہے زید بن حارثہ کو. زید بن حارثہ سے پوچھتے کیف اصبحت، کس طرح تم نے صبح کی؟ زید بن حارثہ جواب دے رہے کہ اصبحت موقرا، میں نے صبح کی جبکہ میں حالت یقین پر تھا. بڑا دعویٰ کر رہا ہے زید بن حارثہ. اس دعویٰ کے اوپر رسول خدا نشانی پوچھتے کہ تمہاری اس دعویٰ کے اوپر تمہاری کیا نشانی ہے؟ تم اس بلند دعویٰ کو کر رہے کہ تم حالت یقین پر ہو، موقعین میں سو، اس اہل یقین میں ہونے والوں میں کی تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ تم کیسے اپنے آپ کو اہل یقین میں شمار کر رہے ہو؟ تو زید بن حارثہ جواب میں پلٹ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں جنتیوں کو جنت میں، میں دیکھ رہا ہوں جہنمیوں کو جہنم میں جنتیوں کو جنت میں جنت کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں جہنمیوں کو جہنم میں جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ان کی چیخ و پکار کو، آہ بکا کو میں سن رہا ہوں. پھر رسول خدا اصحاب کی طرف رخ کر کے زید بن حارثہ کے بارے فرماتے ھذا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، یہ وہ خدا کا بندہ ہے جس کے قلب کو خداوند متعال نے نور ایمان سے پر کر دیا، یہ وہ مقام یقین تک پہنچ گیا ہے. زید بن حارثہ امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے، عام انسان ہے. عام انسان بھی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، نظر سے رؤیت کے مقام تک واصل ہو سکتا ہے. لترون الجحیم، ابھی جہنم کو دیکھ سکتا ہے، ابھی جنت کا مشاہدہ کر سکتا ہے، جنتیوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے. فروح وریحان وجنت النعیم، وہ جو ابھی جنت کے اندر موجود ہے ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے. واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، وہ جو ابھی جہنم کے آگ کی ایندھن قرار پا رہا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے. کون دیکھ سکتا ہے؟ لترون الجحیم کے مقام تک پہنچنے والا، نظر سے رؤیت کے مقام پر عروج کرنے والا وہ دیکھ سکتا ہے. لترون الجحیم، لام اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج ابھی اسی وقت اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی حالت اور اسی کیفیت میں رہ کر جہنم کا مشاہدہ کر سکتا ہے، جنت مشاہدہ کر سکتا ہے. تو یہ مقام تک پہنچنا، علم الیقین کے مقام تک پہنچنا ممکن ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ ہم اپنا کو محض نظر کے میدان میں متوقف نہ ہو جائے، رک نہ جائے، بلکہ اس سے بلند و بالاتر ہونے کی کوشش کرے. اور دین کے ذریعے سے اس سے بلند و بالاتر ہونا ممکن ہے. انبیاء اور اولیاء کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اور آپ بھی اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے. خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا تعالیٰ ہمیں اس بلند ترین مقام پر، اس بلند ترین معراج پر پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے. وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.